آج میں جس ٹاپک پہ بولوں گی وہ ہے نوکر نہیں مددگار. آپ کے گھر میں جو بھی کام کرنے والے ہیں آئیے ان کو آج سے مددگار کہہ کے بلائیے، نہ کہ نوکر. پاکستان کا شمار ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوتا ہے جن کی نیشنل منیمم ویجز پوری ورلڈ میں لوئسٹ ہے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ لوئسٹ نیشنل منیمم ویجز کنٹریز کی لسٹ میں ہونے کے باوجود لوگوں کو وہ نیشنل منیمم ویجز نہیں ملتی جو کہ ایک حکومت نے سیٹ کی ہوئی ہے. آج میں بات کروں گی ملازمین پہ، گھروں میں کام کرنے والے ملازمین پہ جن کا بہت بری طرح سے استحصال ہو رہا ہے. ان کو نیشنل منیمم ویجز کے مطابق پہلے ہی اجرت نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے گھروں میں ان کی عزت کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا. گھر میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ بہت سے گھروں میں ہمارے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، نیبرز میں کہ بہت سے لوگ بہت بری طرح سے جو ہے وہ گھر میں ملازمین کے ساتھ پیش آتے ہیں. مددگار کہنے کو صرف ایک لفظ ہے، لیکن اس کا استعمال اور اس کا چناؤ بہت فرق ڈالتا ہے. الفاظ کا چناؤ ہمارا کردار بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ بدل دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یا کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. اگر ہم گھر میں کام کرنے والوں کے لیے لفظ مددگار یوز کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ذہنوں میں ان کے لیے عزت آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے. گھر میں کام کرنے والوں کو مددگار کہنے کا مطلب ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں تسلیم کرنا ہے، ان کی ورتھ کو تسلیم کرنا ہے اور ان کے ہونے کو، ان کی ایگزسٹنس کو ایکنالج کرنا ہے. الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کو چینج کر دیتے ہیں، یہ آپ کے وے آف کمیونیکیشن کو چینج کر دیتے ہیں. الفاظ آپ کے رویوں کو اور ایون آپ کے بیہیویئرس کو بھی چینج کر دیتے ہیں. مجھے اپنے دادا کی ایک مثال یاد ہے. جب میرے چچا کی شادی ہوئی تو میری چچی انہیں تم کہہ کے بلاتی تھی. تو میرے دادا نے کہا کہ بیٹا تم نہیں آپ بولا کرو. تو میری چچی نے بولا کہ تم کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، عزت تو دل میں ہے. لیکن میرے دادا نے بولا کہ بیٹا جب آپ تم کہو گے تو تم کے ساتھ سب ہوگا، تم ایسے تم ویسے، لیکن جب آپ بولو گے تو اس میں ایک رسپیکٹ آئے گی. ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے اگری نہ کریں، میں بہت اولڈ اسکول ہوں اور میں بہت اولڈ اسکول سوچتی ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ الفاظ کا چناؤ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کس طرح سے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں یہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں معاشرتی بیک گراؤنڈ کے حساب سے کسی کو لیبل کر دینا نوکر سے یہ ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے. مانا کہ بہت سے لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی بہت عزت کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. نوکر لفظ کا استعمال جو بھی یہ یوز کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو ایک سپیریئر ہونے کی ایک فیلنگ دیتا ہے. اور جہاں پہ بات سپیریئر ہونے کی آتی ہے اور آپ کسی کو انفیریئر سمجھ رہے ہو تو وہاں پہ بدسلوکی اور وہاں پہ ناانصافی بھی ہو جاتی ہے. گھر میں کام کرنے والے مددگاروں کو ڈانٹنے کا رواج ہمارے ملک میں بہت پرانا ہے. گھر میں چاہے 10 مہمان بیٹھے ہوں، کوئی پارٹی چل رہی ہو، لیکن گھر میں کام کرنے والوں پہ چلانا اور ڈانٹنا یہ بہت نارمل سمجھا جاتا ہے. اور میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی منع بھی نہیں کرتا. آپ کسی گھر مہمان گئے ہیں اور وہاں پہ جو بھی گھر میں مالک جس کو کہا جاتا ہے، گھر کا مالک اور نوکر کا ایک رشتہ بولا جاتا ہے، تو اگر مالک کو غصہ آ جائے اور وہ ڈانٹنا شروع کر دے تو یہ ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے اور قصور بھی زیادہ تر نوکر ہی کا جو ہے وہ جانا جاتا ہے. آپ سمجھیے ان کی ورتھ کو، وہ آپ کے ہیلپرز ہیں. اگر وہ نہ ہو تو آپ کی پارٹی کیسے چلے؟ آپ کے یہ سب کام کون کرے؟ مہمانوں کو سرو کرنا، گھر کی صفائی کرنا، ہر چیز کو پریزنٹیبل وے میں رکھنا، یہ وہی تو ہے جو آپ کے لیے کہہ رہا ہے. یہاں UK میں نیشنل منیمم ویجز پہ لاز سخت ہیں. جو ایک کلینر کما رہا ہے یا جو گھر میں آپ کی ہیلپ کرنے والا کما رہا ہے وہی ایک سٹور پہ کام کرنے والا کما رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جاب کو سیم رسپیکٹ ملتی ہے کیونکہ وہ کما سیم رہے. ہمارے ہاں ہمارے ملک پاکستان میں چونکہ عزت جو ہے وہ دولت سے کی جاتی ہے، زیادہ تر سب لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم کسی بھی چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کی اتنی عزت ہے. تو چونکہ ملازمین جو ہیں آپ کے مددگار گھر میں کام کرنے والے، ان کی ویجز آپ ہی نے خود سے مقرر کر رکھی ہیں بہت کم، اور وہ اتنا نہیں کماتے جتنا کہ آپ کما رہے ہیں یا جتنے دوسرے پروفیشنز کما رہے ہیں، تو ان کو پھر اس طرح عزت بھی نہیں ملتی.
यहाँ यूके में रहते हुए लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होता उन लड़कों से शादियां करने में जो कि कहीं पे एज अ हेल्पर काम कर रहे हो या किसी स्टोर में काम कर रहे हो, क्योंकि उनकी वेजेस उतनी ही है जितनी कि किसी और दूसरी जॉब की। हाँ, कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनकी वेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक नेशनल मिनिमम वेजेस सबकी बराबर। प्लीज़ सोचिए, आपके घर में जो आपके मददगार हैं, आपके मुलाजमीन जिनको आप कहते हैं, उनके बारे में सोचिए, खुद को उनकी जगह पे रख के देखिए। वो कोई मामूली लोग नहीं है, वो हमारे ही जैसे लोग हैं। उनके भी ख्वाब हैं, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट है। वो डिज़र्व करते हैं वही इज़्ज़त और एहतराम जो आप किसी भी दूसरे इंसान के साथ जो है बर्ताव करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बदल के रख देती हैं। सो आइए आज से घर के मुलाजमीन को नौकर की बजाय मददगार के नाम से पुकारें। ना सिर्फ उनको मददगार कहिए बल्कि उनको मददगार समझिए और अपने अंदर एक हौसला लेके आए। जब आप किसी को देखें अपने घर में काम करने वाले को डांटते हुए तो उसको मना कीजिए, उसको बताइए कि प्लीज़ रिस्पेक्ट से भी बात कर सकते हैं। हम सब मिलके एक एहतराम, एप्रिसिएशन और बराबरी का कल्चर जो है वो बना सकते हैं। मैं बहुत कम देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामास या कुछ फेमस ड्रामास देखे होंगे जो लोगों ने कहा कि जिसने ये ड्रामा नहीं देखा उसने तो कोई ड्रामा ही नहीं देखा। लेकिन फिर भी घर में रहते हुए या कहीं मेहमान गए हुए पाकिस्तानी ड्रामास या टिकटॉक देखते हुए आपकी नज़रों से जब गुजरते हैं तो मैंने देखा है इन ड्रामों में कि घर में काम करने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। बहुत अफसोस की बात है कि जो ये लोग ड्रामास बना रहे हैं वो किस कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं। ड्रामास में दिखाया जाता है कि किस कदर डांट बट इवन तजलील की हद तक उनके साथ जो है वो सलूक किया जाता है, और हम लोग उनके ड्रामास को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। हम सब मिलके इनको क्यों नहीं बताते कि ये चीज़ गलत दिखाई जा रही है? हम सब मिलके उनका बैकआउट क्यों नहीं करते? बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जो कि आपके इर्द गिर्द है दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।